علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمیہ فاطمہ ہے، میں ادارہ درس دینیات کی طالبہ ہوں۔ میرا نام صوفی پروین ہے، میں بھی ادارہ درس دینیات کی طالبہ ہوں۔ میرا نام تابعہ پروین ہے، میں بھی ادارہ درس دینیات کی طالبہ ہوں۔ میں حدیث پیش کروں گی اور میں ان حدیثوں کا ترجمہ پیش کروں گی۔ اور میں ان حدیثوں کی مختصر وضاحت پیش کروں گی۔ حدیث نمبر 1، الدین یسر۔ ترجمہ: دین آسان ہے، یعنی ہمارا دین مذہب اسلام ہے۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے، ہر شخص مذہب اسلام پر چل سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ ترجمہ: جنت کی چابی نماز ہے، یعنی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے۔ حدیث نمبر 3، من غش فلیس منا۔ ترجمہ: جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ یعنی دھوکہ دینا بری بات ہے، دھوکہ دینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 7، السلام قبل الکلام۔ ترجمہ: بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یعنی سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ جس کسی سے ملو تو پہلے خود سلام کرو، گھر اور درسگاہ میں داخل ہو تو سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، علیکم بالصدق۔ ترجمہ: ہمیشہ سچ بات کہو، یعنی اسلام سچ بولنا سکھاتا ہے، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو۔ حدیث نمبر 6، انما الاعمال بالنیات۔ ترجمہ: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہر کام میں اچھی نیت ہونی چاہیے، اچھی نیت والے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 7، الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ: پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی اسلام پاک صاف رہنا سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، پاک صاف رہنے سے آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 8، من انتہب نہبۃ فلیس منا۔ ترجمہ: جو کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ یعنی کسی دوسرے کی چیز چھین کر لے لینا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی چیز چھین کر لینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، پوچھے بغیر کسی کی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ حدیث نمبر 9، الجنت تحت اقدام الامہات۔ ترجمہ: جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی سب سے زیادہ عزت اور خدمت ماں باپ کی کرنی چاہیے، ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور جنت ملے گی۔ حدیث نمبر 10، اجتنبوا الغضب۔ ترجمہ: غصہ سے بچو، یعنی غصہ کرنا بری عادت ہے، غصہ